پہلے بہت مختصراً میں بتا دوں کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس میں اس کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور اس کے نقصان جن کو ہوگا وہ مشرقی وسطیٰ کے اسلامی ملک ہیں جن کا علاقہ چھین کر اس کو دیا جائے گا. اس لیے ان کو اس خطرے کا احساس ہونا چاہیے اور ہے. دوسرا یہ تھا کہ امت مسلمہ کو مزید تقسیم کرنا. تیسرا یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو نقصان پہنچانا. رجیم چینج کرنے سے تو وہ اب ناکام ہو چکے ہیں اور اس سے دستبردار ہو گئے ہیں، مگر اس کو ممکنہ حد تک نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر ایران سرنڈر کرنے والا نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اگست جولائی 2021 میں جب امریکہ نے انخلا کیا تھا اس وقت میں نے یہ لکھا تھا کہ جناب یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، ہتھیار انہوں نے وہاں چھوڑ دیے ہیں تاکہ دہشت گردوں کے ہاتھ اور افغان حکومت کے ہاتھ لگیں اور ان کا اور پاکستان میں کنفرنٹیشن ہو. اور امریکہ جو ہے اس وقت انہیں طالبان کو جن کو انہوں نے اسلحہ دیا تھا اب ان کو مخالفت کر رہا ہے اور پاکستان کو انکریج کر رہا ہے. تو اب ہم اس میں بری طریقے سے پھنس گئے ہیں. لیکن حکومت نے جو اقدامات ابھی اٹھائے ہیں میں اس کو پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں گا کہ اس میں اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے. معیشت کو جو سنگین خطرات ہیں، پاکستان کی سلامتی کو جو سنگین خطرات ہیں، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو جو خطرات ہیں، پاکستان کے جوہری پروگرام جو خطرات ہیں، ان سب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے کیونکہ ان اقدامات سے اشرافیہ کے مفادات متاثر ہوتے ہیں اور کچھ پھول پتیوں کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو قطعی ناکافی ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری معیشت جو ہے جتنی نازک ہے اور جتنا بیرونی دنیا پہ انحصار ہے اتنا کبھی نہیں تھا. آپ دیکھ لیجیے کہ ریزروز ہمارے جو ہیں وہ 12 ارب ڈالر تو دوست ملکوں کے پیسے ہیں جن میں سے خاصی بڑی رقم سعودی عرب اور یو اے کی ہے. اگر امریکہ ان پر دباؤ ڈالتا ہے یا خود وہ جنگی نقصانات کی وجہ سے اس پیسوں کو رول اوور نہیں کرتے تو ہم تو ڈیفالٹ کی پوزیشن میں چلے جائیں گے. نمبر ایک. نمبر تو بات یہ تھی کہ آپ اگر پیٹرول کے نرخ بڑھائے، اگر حکومت یہ کرتی کہ پاکستان میں جو ناجائز اثاثے ہیں، گاڑیاں ہیں، پراپرٹیز ہیں، بینکوں کی ڈپازٹس ہیں جس کی تفصیلات حکومت کے ریکارڈ میں ہیں اور قانون موجود ہے، اس پر صرف ٹیکس لے لیتے تو 900 ارب روپیہ مل جاتا، عوام کو بھی ریلیف مل جاتا. وہ نہیں کیا گیا. اور ایک بہت ہی خطرناک بات ہوئی ہے، میں نے دنیا بھر میں بینکنگ کی ہے یا دیکھی ہے، پاکستان میں کی ہے اور ٹاپ پوزیشنز میں کی ہے. میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا، نہ پاکستان میں دیکھا تھا کہ جو کچھ بینک کر رہے ہیں جو کہ فورن کی ملکیت میں دیے جا چکے ہیں 80%. میں صرف 2 فیگرز آپ کو دوں گا. بینکوں نے جو قرضے دیے ہوئے ہیں اس وقت صنعت، تجارت، زراعت وغیرہ کے لیے وہ صرف 14,000 ارب روپے ہے. اور جو قرضے اس میں نے حکومت کو دے دیے ہیں جس کا بڑا حصہ جو ہے بجٹ خسارے کے لیے ہے وہ ہے 38,000 بلین، یعنی دگنے سے زیادہ. ایسا ساری دنیا میں کبھی نہیں ہوا، نہ آج ہو رہا ہے. آج اگر IMF یہ کہہ دے کہ آپ ان بیرونی ملکی قرضوں کو ریشیڈول کر دیں تو ایک تو ملک میں طوفان آ جائے گا. یہ کیوں کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ عوام کو اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یعنی قانون توڑا گیا ہے 26A4 اور 40A بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، اور جون 23 میں پرانی بات نہیں کر رہا، کروڑوں کھاتے داروں کو جن کے کئی ہزار ارب روپے جمع ہیں 20.5% منافع دیا گیا تھا. اب وہ بینکوں کا منافع بڑھ گیا اور یہ جو منافع ان کو دیا گیا وہ 9.5% کر دیا گیا، 9.5%، یعنی کئی ہزار ارب روپے کھا گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے. تو میرے سے دوسری یہ کہ اب آپ دیکھیے کہ ہماری بینکس کی ابھی لسٹ آئی ہے ایشیا پیسفک کی، اس میں 15 ممالک ہیں جنہوں نے ریکارڈ توڑا ہے منافع کا. اس میں ٹاپ کے 2 پاکستانی بینک ہیں، یعنی ان کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن ایک سال میں 300% بڑھ گیا. ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو یہ خاص طریقے سے ظلم جو عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، طاقتور طبقوں کو نوازنا. میں ایک جملہ یہ آپ کو بتا دوں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ حضرت علی کا قول ہے اور ہمارے پڑوس بھارت میں جو ہے کفر کا نظام کامیابی سے چل رہا ہے، لیکن ہم نے ظلم استحصال کی تمام لیمٹس کراس کر دی ہیں. اور پاکستان کے مثال کے طور پر آپ عدلیہ کو بھی لیں، جو ابھی ایک سپریم کورٹ نے ایک جج کو جو ہے معطل کیا ہے نچلی سطح کے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل بروکریج ہاؤس بن گئے ہیں، عوام کو انصاف نہیں مل رہا. تو کیا ان کے سٹی کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں پورے پاکستان میں، کیا عدلیہ کا فرض نہیں ہے کہ کچھ کیسز لے کے ان کو کریں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اب جو ایک اہم ترین سوال یہی بنتا ہے کہ کیونکہ ہر شخص اس وقت پریشان ہے اور خاص طور پر حکومت کی طرف سے ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے پرائسز نہ بڑھا دی جائیں، تو اوورآل آپ پرائسز کے حوالے سے کیا دیکھیں گے؟ کیا مزید اب بڑھ سکتی ہیں ساری صورتحال؟ دیکھیے بات یہ کہ اس وقت جو ہمارا افراط زر ہے وہ 7% ہے، اور اسٹیٹ بینک نے کل جو مانیٹری پالیسی جاری کی ہے
اس میں کہتے ہیں کہ جی ہماری شرح نمو بھی اتنی رہے گی، کوئی خاص کمی نہیں ہوگی، نہ افراط زر بہت زیادہ بڑھے گا. یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. ابھی اگر عالمی منڈی میں مزید تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو حکومت کو جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ ٹیکسوں کی چوری روکنا نہیں چاہتے، شاہانہ اخراجات کم نہیں کرنا چاہتے. اگر کرنا چاہیں تو میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں بھی اگر تینوں بڑی پارٹیاں اپنے انتخابی منشور پہ عمل کریں اور آئین پہ عمل کریں تو آج کی تاریخ میں پیٹرول کی نرخوں میں کمی کی جا سکتی ہے، عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے طاقتور طبقے اور اشرافیہ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. ان حالات میں بھی حکومت، صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت، اسٹیٹ بینک، ایس سی جی پی یہ تیار نہیں ہے کہ آئین اور قانون پہ عمل کریں، بلکہ آج بھی اشرافیہ کو نواز رہے ہیں. اس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے، اور یقیناً خطرہ ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے. اور میں ہی چاہتا ہوں کہ اب حکومت پر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ آپ نے جو قوم سے وعدے تینوں پارٹیوں نے کیے ہیں تو ٹیکسوں سر کے ابھی لیے، فوری طور پر کیسے اس ساری صورتحال کو بہتری کی طرف لے جایا جائے؟ کیا فوری اقدامات ہیں اور جو قابل عمل بھی ہوں حکومت کے لیے بھی، تو کیا فوری طور پر کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو لسٹ بتا دیتا ہوں. پاکستان میں جو ناجائز اثاثے ہیں جو انکم ٹیکس سے چھپائے گئے ہیں، اس کی تفصیلات حکومت کے ریکارڈ پر موجود ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی پر. ملک کا قانون موجود ہے کہ ٹیکس کی چوری کے اثاثے ہیں، کچھ نہیں کریں ان سے، ملک کے قوانین کے تحت ٹیکس لے لیں. گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، پلاٹس ہیں، بینکوں کی ڈپازٹس ہیں. میں نے جو ریسرچ کی ہے، اگر وہ قانون پر عمل کریں تو چند مہینے میں 900 ارب روپیہ حکومت کو مل سکتا ہے. اس 900 ارب سے آپ عوام کو ریلیف دیں اور پیٹرول نہ بڑھائیں. نمبر 1. نمبر 2, شہباز شریف صاحب نے خود فرمایا ہے، وزیر اعظم پاکستان، کہ اس وقت پاکستان ایف بی آر ٹیکسوں کی مد میں 15,000 ارب روپیہ سال کم وصول کر رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک پر طوفان آ گیا تو یہ 15,000 ارب کا ایک حصہ بھی کم کو وصول کر کے دکھا دیں، جو کہ قانون میں گنجائش ہے. وہ نہیں کرنا چاہتے. ایک بات. تیسرا یہ کہ جو ہمارے آئی پی ویز ہیں انہوں نے بہت بڑے دھوکے بازی کی ہے حکومتوں کے ساتھ مل کے. ان کا فورنسک آڈٹ کا آپ اعلان کر دیں تو وہ ہاتھ جوڑیں گے حکومت سے آ کے کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدوں پہ نظر ثانی کر لیں. یہ بالکل یقیناً ممکن ہے. یہ تیسری بات میں بتا رہا ہوں. چوتھی بات یہ تھی کہ آپ بینکوں کو یہ کہیں کہ بھئی آپ نجی شعبے کو قرضے دیں، صنعت کے لیے، تجارت کے زراعت کے لیے، اور مائکرو فائنانس کا ایک اسکیم دی ہے، حکومت کو دی ہے کہ آپ لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے. پلمبر، الیکٹریشین، گھریلو خواتین، کسان. کیا ہے کہ 2 لاکھ روپے مثال کے طور پر اس کو قرضہ چاہیے تو حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 200 ارب روپے الگ کر کے 2 لاکھ کے قرضے پر 50,000 روپے بینک کو ایکویٹی پرووائڈ کرے، اور یہ قرض، یہ 50,000 معاف کر دی جائیں گے اور اس کو 2.5 لاکھ روپے مل جائیں گے. وہ اپنا کاروبار شروع کرے. ایک تو یہ ہے. زکوٰۃ کی رضا میں بڑی پیمانے پہ بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ کی رقم کے ایک حصے کو رزق فراہم کرنے کے لیے کیا جائے، جو کہ اسلام کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو رزق فراہم کریں، زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے وہ کچھ بینک، اسلامک بینک فائنانس کریں، وہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہے اس کو معاف کر دیں. اسی طریقے سے ہماری صنعتکار ہیں جو صبح شام رات مانگ رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ٹیکسٹائل مل والا جو ہے وہ پرزے بنانے کے کارخانے زکوٰۃ کے پیسے سے لگا دے اور اس کا مالک ان کے نوکروں کو، جو اہلکار ہیں ان کو لگا دے، اور وہاں سے جو پروڈکٹ بنے وہ خرید لے. لیکن جو اصل چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کری جا سکتی ہیں، مگر میں جو بہت ہی وارننگ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بنیان مرصوص بار بار انہوں نے کہا، لیکن خدا کے لیے ذرا اس کو پڑھ لیں. آیت نمبر 2 میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ہمیں اللہ نے فتح دے دی. اب اس کے بعد آگے آیت نمبر 11 میں یہ کہا ہے کہ اب آپ مال کی قربانی دیں. آپ نہ مال کی قربانی حکومت دینا چاہتی ہے، نہ پارلیمنٹ دینا چاہتی ہے، نہ صنعتکار دینا چاہتے ہیں، نہ تاجر دینا چاہتے ہیں. تو آخر یہ مال کی قربانی جو قرآن نے شرط لگائی ہے کہ آگے چل کے گئے نصر من اللہ و فتح قریب، یہ سورہ صف میں، آپ کو اس وقت نصیب ہوگی جب آپ مال کی قربانی بھی دیں گے. اب ہمارے یہاں فوج قربانی دے رہی، پولیس قربانی دے رہی، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج بھی تیار نہیں ہے. اور یہ جو بھی پیکیجز وغیرہ ہیں اس میں کہیں اشرافیہ نے کوئی بات نہیں کی ہے کہ ٹیکس کی چوری روکنے کی. تو قرآن کی اس آیت پر عمل کریں تو پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں اس سے ہم اس خطرے سے نکل سکتے ہیں.